اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کے 9ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ اسی پہ توکل کرتے ہوئے جو کام ان کے سپرد ہیں ان کو پوری تندہی کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 65 سے 69 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا نبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ابھارے مومنوں کو لڑائی پر۔ این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں وہ غالب رہیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں وہ غالب رہیں گے 1000 کافروں پہ۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایک بے سمجھ قوم ہے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ حرص، کسی کو ایسے کام کے لیے شوق دلانا جو اس کے لیے حیات بخش ہو اور اس کے نہ کرنے میں اس کی ہلاکت کا خوف ہو۔ ارج قتال، لڑائی، جنگ، فریق مخالف کو زیر کرنے کی عملی کوشش، فائٹنگ۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو لڑائی کا شوق دلائیں، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کے لیے از حد ضروری ہے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں ہر کسی کے حقوق محفوظ ہیں اور ہر کوئی اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ دشمنوں سے مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ 20 صبر کرنے والے مومن 200 کافروں پہ بھاری پڑیں گے، اور اسی طرح 100 صبر کرنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اذن سے 1000 کافروں پہ بھاری پڑیں گے۔ گویا ایک مومن 10 کافروں پہ بھاری ہوگا۔ اس آیت میں صبر کا نقطہ بہت اہم ہے، اور صبر سے مراد ڈٹے رہنا، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور پیش آنے والے مصائب اور تکلیفوں کو آخری حد تک برداشت کرنا کے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں طالوت کے ساتھ موجود اہل ایمان نے کیا تھا۔ ترجمہ ہے، کہا جن کا گمان غالب تھا کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ بارہا ایک گروہ قلیل غالب آیا ہے ایک گروہ کثیر پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومنوں کے صبر و استقامت کی ایک اور وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی امید ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو امید ان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، لو اب تخفیف فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر سے، اسے علم ہے کہ تم میں ضعف ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ،
اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے تو غالب رہیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 غالب رہیں گے 2000 پہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پہلا انڈر لائن لفظ خفافہ، کم کر دیا، بوجھ ہلکا کر دیا، لائٹن. ضعفاً، کمزوری، ناتوانی، there is a weakness. So بظاہر 10 مقابل 100 اور 100 بمقابل 1000 بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ ممکن ہے اگر اس کوشش میں شامل سارے مومن صبر کے اس اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں جو اتنی نصرت حاصل کرنے کے لیے درکار ہے. اب چونکہ سارے مومن ایک درجے پہ نہیں ہوتے، کوئی کسی درجے پہ ہوتا ہے اور کوئی کسی پہ. اسی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں نرمی فرما دی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اذن سے 100 ایمان والے 200 کافروں پہ اور 1000 صبر کرنے والے مومن 2000 کافروں پہ بھاری پڑیں گے. ہمارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ وعدہ صبر کرنے کی صورت میں ہے، یعنی اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر بھی اس وعدے کی پابندی لازم نہیں رہ جاتی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسکن فی الارض، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے اسیر حتیٰ کہ وہ روند ڈالے زمین میں. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم ارادہ کرتے ہو سامان دنیا کا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے آخرت کا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے. پہلا انڈر لائن لفظ اسرا، قیدی، بندے ہوئے، اور آپ کہہ سکتے ہیں پریزنرز آف وار. جس کے نا ان کی قوت مزاحمت کو کچل دینا، کسی چیز پہ اس طرح سے بھاری پڑنا کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی حرکت کرنے سے قاصر رہے. بریک دا ول ٹو فائٹ. نبیوں کے ذریعے دیا گیا پیغام محض نبیوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ حقیقتاً ان کے پیروکاروں کے لیے ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے ہمیں کئی چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلا، قیدی بنانا. عہد جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس بری رسم کا خاتمہ فرما دیا. قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق آیات قرآن کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف مستقبل کے حوالے سے احکامات دیے، بلکہ موجودہ دور کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے بھی ایک احسن طریقہ کار تعلیم فرمایا. دوسری بات، اس آیت میں یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی آخرت کو سنوارنے کے خواہش مند ہیں. اس لیے اہل ایمان کی لڑائی کسی ذاتی غرض، جو حشمت، مال غنیمت یا کشور کشائی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجاوری اور ان کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ کا پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور پہنچتا تمہیں اس کے باعث جو تم نے لیا ایک عذاب عظیم. سبق، پہلے کا، پریسیڈڈ. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ہماری غلطیوں کی سزا ہمیں اسی دنیا میں مل جاتی، لیکن وہ غفور رحیم ہے.
غلطی پہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ہمیں توبہ کرنے کا اور سنورنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور اگر مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے کسبوں کے سبب، نہ چھوڑتا اس کی پشت پر کسی جاندار کو، لیکن وہ مؤخر کر دیتا ہے ان سے اجل مسمى تک، اور جب آ جاتی ہے ان کی اجل تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمیں سخت سزا بھی ملے گی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس سے جو غنیمت تم نے حاصل کی، حلال طیب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو اے اہل ایمان، اب جو کچھ حاصل ہوا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ۔ یہاں کھانے سے مراد محض کھانا کھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر طرح کے وسائل ہیں، مثلا علم، مہارت، وسائل، یعنی ہر طرح کے ذرائع کا استعمال۔ اور اس استعمال میں یہ احتیاط لازم ہے کہ ہمارا کوئی بھی قدم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہ ہو، بلکہ ہر ایک چیز ان کی رضا کے مطابق ہو۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ فوراً معافی مانگ لیں۔ جیسے راہ چلتے ہوئے اگر آپ گر جاتے ہیں، فوراً اٹھ کھڑے ہوں، کپڑے جھاڑیں، سیدھی سمت پکڑیں اور چلتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں گے۔ ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا، مومنوں پر حق کے مخالفوں کا مقابلہ لازم ہے، تاکہ ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جس میں ہر کوئی آزادی کے ساتھ رہ سکے اور دین کے مطابق زندگی گزار سکے۔ صبر کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمنوں میں بھاری پڑ سکتے ہیں۔ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ حاصل ہونے والی غنیمتوں میں سے حلال طیب کو کام میں لانا، تقوی شعاری اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا ہی بہتر طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔